مسعود صاحب جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر وہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے اس نے منت مانگی ہے کہ وہ پیدل جو ہے حج کرے گا، لیکن وہ اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا تھا. تو اس حدیث کے اندر خود سے مینشن ہے کہ ایک تو منت مانگی تھی، نظر مانگی تھی، خود سے کے اوپر واجب کر لیا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے کہ چل کے جا سکے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اپنی نظر جو ہے اس کو ختم کر دو اور اس کے اوپر سوار ہو کر جو جاؤ. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں دلی سے پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی، منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو. نمبر ایک، یہ تو حدیث انہوں نے کہا، لیکن اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک تو انہوں نے نظر مانگی تھی کہ میں جو ہے پیدل جو ہے وہ حج کروں گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے اس حالت کے اندر. تو یہ دو وہاں پر جو ہے ریزن جو ہے موجود تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو ہے آپ اپنی سواری کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جائے. نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی جو ہے آیت جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے اور اس کے اوپر بڑا لمبا تبصرہ کیا ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیات کے اندر سے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا، آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو فالو کریں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے اپنی محنت کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ پاک جو ہے ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ثواب اور ریوارڈ جو ہے وہ نہیں دے گا. اس حدیث جو ہے، اس آیت کو جو ہے انہوں نے مینشن کیا، لیکن اگر آپ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں پہ کہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ آیت ہے جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پیچھے جو آیتیں ہیں ان کو بھی دیکھیے، اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھیے. تو یہ 100% پیور جو ہیں یہ کفار کے بارے کے، اور اس کو وہ جو ہے ایک مسلمان جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے اوپر کوٹ کر رہے ہیں، اور اسی کو آگے پروسیڈ کرتے ہوئے وہ جو ہے کافر جو ہے اس کی مثال دیتے ہیں، جو ہندو ہیں ان کی مثال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کسی نے نظر مانگی اور کسی نے یہ کیا. تب ایک مسلمان جو ہے اس کے عمل کو وہ کافر کے جو عمل ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ تو بات بدی ہی ہے، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جو کافر ہے اس کے پاس چونکہ کلمہ ہی نہیں ہے، وہ جتنے عمل کر لے وہ سارے کے سارے ہبا منثورا ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے آیت جو ہے وہ فٹ کرنا، جبکہ امت کا جو ہے آپس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ابھی. تو یہ ان کے جو تبصرہ ہے اس کا جو ہے جواب ہے. لیکن میری جو گزارشات ہیں، جو قرآن کے ریفرنسز ہیں اور حدیث کے ریفرنسز ہیں، اور خاص طور پہ صحابہ کا جو عمل ہے وہ آپ دیکھیے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیجئے کہ کیا پیدل کا حج کرنا جو ہے وہ معصیت ہے، کیا گناہ کا کام ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جو ہے شریعت نے اس کو جو ہے وہ الاؤ کیا ہے یا نہیں کیا. جزاک اللہ خیر. اور جب انجینئر علی مرزا ان سے پوچھا گیا تو وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے بخاری اور مسلم کی روایت جو ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. آپ نے ان سے کہا اونٹنی پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنی جو ہے، یہ اونٹنی میں نے چونکہ جا کے اس کو سیکریفائز کرنا ہے حج تمتع کے اندر یا قران کے اندر، تو یہ میری قربانی کی اونٹنی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر جو ہے وہ سوار نہیں ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناراض ہو کر کہا کہ اس کے اوپر جو ہے آپ سوار ہو جائیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو حج کے لیے سفر پہ پیدل جاتے ہوئے دیکھا، تو ان کے ساتھ اونٹ بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنے اس اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ اللہ کے راستے میں جو ہم نے ہدی کا جانور ہے جو حج کے موقع پر ہم نے قربان کرنا ہے، حج تمتع کے کیس میں یا حج قران کے کیس میں، تو یہ اس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس کے اوپر. آپ ناراض ہوئے کہ اگرچہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اونٹ جا رہا تھا، لیکن حضور نے حکم دیا کہ تم اس کے اوپر سوار ہو.
اس کی سواری سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے راہ میں قربان ہونا ہے تو آپ اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں ہوں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پسند نہ فرمائیں. تو وہ قربانی کا جانور تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر چلے جائے کہ سوار ہو کے جایا جائے. تو وہ قربانی کا جانور تھا جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، اور قربانی کے جانور کے اوپر وہ ان کو جھجک ہو رہی تھی یا وہ ان کو کنفرم نہیں تھا کہ اس میں سوار ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا. تو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے آپ سوار ہو جائیے، اور وہ نہیں ہو رہے تھے تو آپ نے ناراض ہو کر جو ہے ان کو کہا. تو یہ ایک خاص جو ہے قربانی کا جانور تھا، اس کے اوپر سوار ہونے کا مسئلہ تھا. اور دوسری چیز جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ آپ نے جو ہے سواری کے اوپر سوار ہو کر جو ہے وہ حج کیا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر سوار ہو کر وہ حج کیا ہے اور زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج جو ہے قران تھا، کہ ایک ہی آپ احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں اور آپ اسی کے ساتھ جو ہے حج بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جو ہے قران کیا ہے، لیکن آپ کے صحابہ نے جو ہے حج تمتع کیا ہے. اور اسی طرح ایک حج کی قسم ہے جس کو بولتے ہیں حج افراد، جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ حج ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے اوپر حج کیا. ایون طواف کعبہ بھی آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا. آپ نے ایک ہی حج کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے اور وہ آپ نے حج قران کیا ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی جو ہے حج تمتع کرے یا حج افراد کرے تو وہ گناہ گار ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے جو ہے علماء کے اور فقہاء کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان تینوں حجوں کے اندر سے کون سا حج افضل ہے، قران افضل ہے یا تمتع افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قران کیا کہ ایک ہی سفر کے اندر آپ نے عمرہ اور حج جو دونوں اکٹھے کیے، اور صحابہ نے جو ہے حج تمتع کیا. اب آپس میں یہی اختلاف ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سا جو ہے وہ افضل ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری کے اوپر آئے ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طواف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سواری کے اوپر کیا ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ نے سواری کے علاوہ جو ہے ماشین کیا ہے. جیسا کہ یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا تھا وہ اتر کر کیا تھا، اور اسی طرح صحیح جو ہے وہ آپ نے سواری پر نہیں بلکہ آپ نے ماشین آئی اپنے پیدل کی تھی. اور ابن عمر جیسے جو صحابہ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جب مینا اور عرفہ کے اندر جمرات میں جاتے تھے تو وہاں پر وہ جو ہے پیدل ہی جانا جو ہے پریفر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. جیسا کہ ابن عمر کی روایت جو ہے وہ آتی ہے، اتھینٹک روایت، جس کو بڑے بڑے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو جو ہے کریکٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے کہ حج جو ہے وہ سواری کے اوپر کیا تھا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی سواری کے بغیر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہوتے تو اس طرح کے جو افعالات ہیں ان کو آپ 100% جو ہے وہ کنڈم کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک جگہ جو ہے جمع غفیر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں ان کی غشی کی حالت ہے اور ان کا برا حال ہے بھوک کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے کہا انہوں نے جو ہے روزہ رکھا اس حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ سفر کرتے ہوئے انسان جو ہے روزہ رکھے. تو وہاں پر آپ سے سب ناراض ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ سفر کے اندر کوئی اگر شخص جو ہے روزہ رکھے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک تھوڑی سی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دینی چاہیے جب بھی آپ جو ہے، خاص طور پہ جب اس کے اندر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اختلاف ہے. تو آپ نے تو جو ہے حدیث جو ہے اس کو پیش کیا ہے، اس کو ریفر پیش کیا ہے. تو اب ہم جو ادلہ جو فقہاء کی یا محدثین کی جو کتب الحدیث کے اندر جو ہے موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا حج کرنا جو ہے پیدل جو ہے حج کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کیا پیدل جو ہے وہ حج کیا جا سکتا ہے، اور نمبر دو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیدل حج کرنا جو ہے وہ افضل ہے یا جو ہے سواری کے اوپر سوار ہو کر حج کرنا جو ہے وہ افضل ہے. تو پلیز یہ دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا
پیدل حج کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا سلف جو ہے صالحین جو ہے جن کی طرف ہم اپنا جو ہے رشتہ جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں، کیا ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے پیدل جو ہے وہ حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا پیدل چلنے کی روایت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اندر موجود تھی یا نہیں تھی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیدل چل کے حج کرنا افضل ہے یا جو ہے سواری کے اوپر سوار ہو کر حج کرنا جو ہے وہ افضل ہے؟ سورہ حج جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے 27، جس میں اللہ پاک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے کہتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے اندر جو ہے آپ صدا لگا دیجئے، اے ندا لگا دیجئے اے ابراہیم علیہ السلام، فی الناس بالحج، حج کے بارے میں جب انہوں نے گھر بنا لیا تو اس موقع کے اوپر آتا ہے، جیسا کہ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ جو پتھر تھا اس کے اوپر کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پتھر جو ہے وہ اونچا اٹھ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے بلاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے جیسا کہ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ سب نے جو ہے وہ صدا سنی، اور پھر جب وہ وہاں پہ آتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ اسی کا جو ہے وہ جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جبل ابو قبیس جو ہے اس کے اوپر چڑھے اور انہوں نے جو ہے آواز لگائی، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے تعجب سے کہتے کہ اللہ کس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ سنیں گے؟ کہا صدا لگانا آپ کا کام ہے اور ان کو پہنچانا اور پھر لوگوں کا آنا جو ہے وہ اللہ کی ذمہ جو ہے وہ ہے۔ تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یأتوک رجالن، یہ جو الفاظ ہیں پلیز اس کے اوپر جو آپ غور کریے، یأتوک کہ وہ آئیں گے، رجالن، رجالن ای چلتے ہوئے جو ہے، اور جو رجال جو ہے رجل بھی آپ کو پتا ہے یہ پاؤں کو کہتے ہیں، اسی سے جو ہے رجال ہے، تو رجال کا معنی جو ہوتا ہے وہ پیدل چل کر جو ہے وہ آنا۔ رجالن سب سے پہلے اللہ پاک نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس چلتے ہوئے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے۔ اور اگر اس کا آپ نے اور زیادہ ڈیٹیل میں معنی دینا ہے تو مترادفات القرآن جو ہے عبدالرحمن کیلانی جو ہے انہوں نے ڈفرنٹ جو ہے چلنے کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر رجال جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ رجال جو ہے وہ پیدل چلنے کو کہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب چلنے والے دو گروپ ہوں، ایک چلنے والے پیدل بھی لوگ موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے لوگ سواری کے اوپر بھی سوار ہیں، اس کو خاص طور پہ جو ہے رجال کہا جاتا ہے۔ چلنا جو ہے پیدل مراد ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگ سواری پہ سوار ہوں اور بہت سارے لوگ پیدل چل رہے ہوں تو ان پیدل چلنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ اے رجال یہاں پر، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کو سیدھا مشی کہا جاتا ہے، اے سیدھا چلنا، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہا یأتوک رجالا کہ لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، وعلی کل، اب دوسری چیز جو مینشن کی، سب سے پہلے آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ وہ حج کے لیے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ وہ پیدل آئیں گے، یہ پہلی چیز ذکر کی، اور دوسری چیز جو ذکر کی ہے وعلی کل ضامر، اور وہ دبلی پتلی جو ہے اونٹنیاں ان کے اوپر بھی آئیں گے، تو سواری کو بعد میں ذکر کیا، پیدل ہونے کو جو ہے پہلے ذکر کیا ہے وہاں پر۔ وعلی کل ضامر، وعلی کل ضامر من کل فج عمیق، اب یہ جو ایک اشکال بار بار لایا جا رہا ہے کہ قریب سے جیسے مرزا صاحب نے بھی کہا، اور اس طرح جو ہے کہ حیدرآبادی صاحب جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ قریب سے، تو کہا من کل فج عمیق، فج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو پہاڑ ہوں ان کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے فج جو ہے وہ بولتے ہیں، اور عمیق کا معنی گہرائی، عمیق جو ہے گہرائی، یہاں پر یہ دور دراز کے جو علاقے ہیں، اور یہاں پر پہاڑوں کا بھی ذکر کیا، پہاڑوں کے درمیان جو چلنے کا راستہ ہے اس کو بھی ذکر کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ جو ہیں آپ کی صدا کو لبیک کہتے ہوئے اے ابراہیم علیہ السلام، وہ پیدل بھی یہاں حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے اونٹنیوں کے اوپر یا اس کے علاوہ جو بھی ان کو چیز جو ہے وہ سوار ہے اس کے اوپر بھی جو آئیں گے، لیکن یہاں پر جو پہلی چیز ذکر کی گئی ہے وہ کہا ہے پیدل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ افضل کیا ہے، یہاں پر علماء کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس کے ریفرنس کے لیے جو بڑی کتاب ہے امہات الکتب، آپ احکام القرآن جو ہے قرطبی کی بھی دیکھ سکتے ہیں، احکام القرآن آپ جساس کی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے یہاں پر علماء کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کیا چیز افضل ہے،
کیا پیدل جو ہے حج کرنا جو ہے وہ افضل ہے یا جو ہے سواری پہ سوار کرنا جو ہے وہ افضل ہے؟ تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ یہاں پر چونکہ اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا پیدل چلنے کو، اسی لیے پیدل چلنا جو ہے وہ افضل ہے، پیدل جا کر حج کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور بعض جو اکثر جو علماء ہیں ان کے ہاں جو افضل، دیکھیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ افضل کی ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ انہوں نے کہا کہ سواری جو ہے، جیسا کہ یہ سارے لوگوں کا موقف ہے کہ سواری کے اوپر افضل یہ ہے کہ سواری کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ آپ کے پاس قرآن کی جو ہے وہ آیت ہوگی، سورہ حج کی آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو یہ سب سے پہلے ایویڈنس ہو گیا قرآن کے ساتھ، جو کہ کسی نے بھی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، اور یہ آپ کے پاس سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہوگی۔ اور اسی آیت کے ضمن میں اگر آپ تفاسیر کو دیکھیں تو وہاں پر ذکر ہے کہ آدم جو ہے انہوں نے حج کیا اور پیدل حج کیا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں نے حج کیا اور پیدل جو ہے وہ حج کیا۔ تفاسیر کے اندر جو ہے لکھا ہے، آپ جو ہے بڑی کتاب جو تفاسیر ہیں، جو امہات تفاسیر ہیں، کسی کو بھی جا کر دیکھ لیجیے، اس کے اندر یہ مینشن۔ اور یہاں پر ابن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ابن عباس جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ اپنی وفات کے وقت انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر زندگی کے اندر کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر مجھے حسرت ہے کہ میں نے نہیں کی، تو یہ مجھے حسرت ہے کہ میں نے جو ہے پیدل جو ہے وہ حج جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور یہ جو ہے بہت سارے طرق کے ساتھ جو ہے یہ آیا ہے، چیز ہے کہ بہت سارے طرق ہیں، اس کے اندر انقطاع ہے، لیکن بعض جیسے اعلاء السنن کے اندر اور اس کے علاوہ بعض کتب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپس میں مل کر جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قوت بخشتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہے روایات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے کہ اپنی موت کے وقت انہوں نے اپنے سارے بچے جو ہیں ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی حسرت ہے زندگی کے اندر کہ میں نہیں کر سکا تو وہ پیدل حج جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ تو اگر یہ کوئی اس طرح کی بڑی بدعت ہوتی یا کوئی جس طرح ہوتا تو ابن عباس وہ کس طرح سے کہہ سکتے تھے؟ چاہیے جائے کہ یہ جو روایات ہیں رائٹ، یہ ماننے کی بات ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ضعف ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے حسن بن علی جو ہے ان سے مروی ہے، ان سے یہ روایت کیا جاتا ہے، بہت ساری یہ اس کی روایات آئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے 25 حج جو ہے وہ پیدل کیے اس حالت کے اندر۔ اب یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وسعت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ سواری نہ ہو، لیکن روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ حج کے لیے پیدل جاتے تھے اس حالت کے اندر کہ جو بہت سارے جو ہے جانور اور مویشی جو ہے ان کے پاس ہوتے تھے، اور وہ ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ پھرتے تھے، لیکن وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوار نہیں ہوتے۔ 25 حج جو ہے حسن بن علی جو ہے انہوں نے کیے، اور اسی طرح ایک روایت جو ہے اس کے اندر آتا ہے حسین بن علی جو ہے انہوں نے 10 حج جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ کیے۔ تو آئی تھنک یہ جو ہے کمپیئر ٹو جو دوسرا ابن عباس کی روایت ہے اس سے زیادہ قوی ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے کہ یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء جو ہے وہ پیدل بھی جاتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ قباء جو ہے وہ سواری کے اوپر بھی جاتے تھے، اور قباء جو ہے وہ مسجد نبوی سے یا آپ کے گھر سے جو ہے اتنا قریب نہیں ہے، 4.5 مائلز جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور اگر آپ پیدل جائیں جیسے کہ ہم جاتے تھے بعض اوقات، کبھی آپ پیدل جائیں تو وہ آپ کو جو ہے تقریباً 45 منٹس جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قباء جو ہے وہ پیدل بھی جاتے تھے اور سواری کے اوپر بھی جاتے تھے۔ تو جب سواری اویلیبل تھی اس کے باوجود جو ہے پیدل جانا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جیسے ابن ماجہ کے اندر ہے، اور علامہ البانی جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ حسن کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ جب بھی آپ عید کے لیے جاتے، اور عید کے لیے یہ نہیں کہ مسجد میں جاتے، وہ باہر جانا پڑتا تھا، باہر جاتے تھے کھلی جگہ کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو وہاں پر جو ہے آپ پیدل جاتے، اور بعض کا جو ہے راستہ چینج کر کے آپ پیدل ہی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آتے تھے۔ تو پیدل چلنا اتنا ہی جو اگر وہ ناپسندیدہ ہے تو آئی تھنک، اور ایک جو ہے روایت اور ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جنازہ جو تھا ایک صحابی کا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، اور واپسی کے اوپر آپ جو ہے گھوڑے کے اوپر آئے، رائٹ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور یہ حسن روایت ہے، صحیح جو ہے وہ روایت ہے، رائٹ۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر جو ہیں
ان سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، احمد کی روایت ہے، اور شعیب ارنوت جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جب جمرہ کرتے، جو رمی کرتے، تو اس وقت وہ ہے سوار ہوتے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی جو حج ہے اس کو جو ہے وہ پیدل کرتے، اور وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، رائٹ۔ یہ روایت ہے آپ کے سامنے جو ابو داؤد کی، ترمذی کی، احمد کی، اور اس کو شعیب ارنوت جو ہے جو بڑے محدثین میں سے ہیں انہوں نے جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن عباس کی، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اپنی وفات کے وقت انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر مجھے کوئی حسرت ہے تو یہ ہے کہ میں نے پیدل جو ہے وہ حج جو ہے وہ نہیں کیا اس موقع کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اور جو ہے روایت جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ ایڈ کر لیجئے، رائٹ۔ وہ دیکھنے والی چیز ہے کہ جب آپ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ من حج من مکہ ماشیا حتی یرجع الی مکہ کتب اللہ لہ، کہ جو پیدل حج کرے اور اس کے بعد جو ہے واپس آ جائے تو اللہ پاک جو ہے اس کے ایک قدم کے اوپر، جو ایک قدم ہے، اللہ پاک ایک قدم کے اوپر جو ہے 700 جو ہے اس کو جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ہر نیکی جو ہے وہ ایسی نیکی ہے کہ جیسے اس نے حرم کے اندر جو ہے وہ کی ہے، رائٹ۔ ایک قدم کے اوپر 700 نیکیاں، اور ہر نیکی ایسی ہے کہ جیسے اس نے جو ہے حرم کے اندر، حرم کے اندر آپ کو پتا ہے قاعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کا جو ریوارڈ جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہے عبداللہ بن عباس جو ہے انہوں سے جو ہے مروی ہے، اور کہاں پر مروی ہے؟ ابن خزیمہ جو ہے ان کے پاس، طبرانی اور حاکم یہ ساروں نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حجر حیتمی المکی جو ہے وہ اس کو جو ہے صحیح، یا وہ کہتے ہیں یہ کہ حسن ہے۔ ہاں، بہت ساری روایتیں اسی بارے ضمن میں آئی ہیں کہ ایک قدم کے اوپر 700 ملتی ہیں، لیکن اصل وہ ضعیف ہیں۔ لیکن یہ روایت جو ہے جو کہ حاکم کی، طبرانی کی، ابن خزیمہ کی ہے، یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتائیے، جب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس کے اندر آپ کو سلف کے بہت سارے اسلاف جو ہیں ان سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ حج کیا، اور میں ابھی مینشن کر چکا ہوں حسن بن علی جو ہے ان سے بھی مروی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے حسین بن علی جو ہے ان سے بھی مروی ہے، اور عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے، رائٹ۔ اور اس کے علاوہ روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ہے روم جو ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے، تو اس وقت دیکھا کہ وہ پیدل چل رہے ہیں، اور ساروں نے ان سے کہا کہ بھی سواری جب موجود ہے تو آپ کو پیدل چلنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ تو اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا مجھے پتا ہے سواری موجود ہے، لیکن میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاؤں جو ہیں وہ گرد آلود ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے، تو اس کے اوپر جہاں جہاں اس کی گرد جاتی ہے تو وہ جو ہے جہنم کی نار جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے ترغیب کے اندر ہے، اور احمد نے اس کو ذکر کیا، اور ابن حبان نے، اور علامہ البانی نے جو ہے اس کو صحیح جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت، اور جابر بن عبداللہ جو ہے عرض روم کے اندر جب جا رہے تھے تو ان کے پاس سواری موجود تھی، اور انہوں نے جو ان کی کمپینینز ہیں انہوں نے جب ان کو بار بار کہا کہ آپ سوار ہوئیے، سوار ہوئیے، سوار، وہ بار بار انکار کرتے رہے، وہ حدیث جو ہے وہ بار بار پڑھتے رہے کہ جس کے قدم جو ہے وہ آلودہ ہوں گے گرد کے ساتھ، تو قیامت کے دن جو ہے اللہ پاک جو ہے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ اور یہ جو ہے صحیح ابن حبان جو ہے اس کے اندر روایت ہے، اور شعیب ارنوت جو ہے انہوں نے اس روایت کو جو ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ اور مسند امام احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن قیس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے قباء کی جو مسجد ہے اس کے اندر نماز پڑھ کے جو ہے وہ آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں، تو میں نے جو ہے اپنی اونٹنی جو ہے اس کو روکا، اور پھر میں اترا، اور اترنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آئیے آپ سوار ہو جائیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر میں سوار ہونا چاہتا تو میرے پاس سواری تھی، لیکن چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدل ہی جو ہے یہاں پر جاتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں پیدل ہی جاؤں گا، اور انہوں نے سوار ہونے سے جو ہے انکار کر دیا، اور پھر وہ پیدل ہی جو ہے وہ چلنا لگ گئے۔ مطلب اگر پیدل چلنا اتنا ہی برا ہے تو پھر کیا وجہ تھی عبداللہ بن عمر جو ہے جب ان کو آفر کیا گیا تو اس وقت جو ہے انہوں نے سواری جو ہے وہ نہیں لی۔
اور یہ عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے، یہ جو ہے احمد شاکر جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ قرار دیا ہے، تو یہ اتھینٹک روایت. اور یہاں پر جو ہے روایت جو ہے وہ بھی ذکر کر دیجئے کہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جو ہے ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب جو ہے وہ فوت ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف گئے پیدل، ای ماشین علی قدمیہ، اپنے پاؤں کے پیدل گئے. یہ روایت جو ہے آپ کے پاس ہے. ہیثمی جو ہے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. جائے کہ اس روایت کے اندر ابن اسحاق ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ مدلس ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے روات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ثقات ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے صلاح الدین علائی جو ہے 761 جو ہے وہ اپنے رسائل کے اندر کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اس کے بعد آپ طائف جو ہے جو کہ دوسرا شہر ہے اور طائف اونچائی کے اوپر ہے، وہاں پر ڈرائیو کرتے ہوئے 70-80 جو ہے منٹ سے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیدل جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گئے، جیسا کہ یہ روایت جو ہے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے موجود ہے. اور جابر بن عبداللہ جو ہے ان سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو اس کے پہلے 3 جو ہے چکر جو ہے آپ نے رمل کیا اور باقی کے جو ہے آپ نے پیدل جو ہے وہ کیے. اور یہ جو ہے اصحاب السنن جو ہے انہوں نے روایت کی ہے، سنن نسائی جو ہے اس کے اندر بھی ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو ذکر کیا اور احمد نے اور ترمذی نے سب نے اس روایت کو ذکر کیا اور علامہ البانی نے جو ہے اس کو صحیح جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، لیکن جابر بن عبداللہ کی روایت کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی جو ہے سوار ہو کر نہیں کیا بلکہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا. یہ بھی اختلاف اس کے اندر آتا. اور یہاں پر جو بخاری کی ایک روایت ہے جو اصل تو مقطوع روایت ہے جس کو وہ ذکر کرتے ہیں ادب المفرد کے اندر، کہ ام درداء وہ کہتی ہیں کہ سلیمان جو ہیں انہوں نے ہمیں وزٹ کیا، مدائن سے وہ آئے شام کی طرف، مدائن سے آئے وہ شام کی طرف، کتنی بڑی جو ہے مسافت ہے اس کے درمیان. وہ آئے اس حالت کے اندر جب وہ پہنچے، ابو درداء جو ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے، اور جب وہ پہنچے تو ان کی حالت جو ہے وہ خراب تھی، مطلب ان کے اوپر چادر اس طرح تھی اور ان کو دیکھ کر ایسا نا کہ لگ رہا تھا کہ پیدل ہی چل کر جو ہے وہ آگے ہیں. تو ان کی حالت اس کی وجہ سے خراب تھی. شوہت نفسک یہاں پر کہا گیا، تو انہوں نے کہا ان الخیر خیر الاخرہ، ان الخیر خیر الاخرہ، the real good is the good of the next world، the real good is the good of next world. اور اسی کے اوپر تعلیق کرتے ہوئے جو ہے علامہ البانی جو ہے پہلے تو وہ اس حدیث کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، اور پھر اسی کے اوپر تعلیق کرتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہوں گے اس کے اوپر اللہ پاک ان کا ایک گناہ جو ہے اس کو معاف کرتے ہوں گے اور ان کو جو ہے ایک نیکی دیتے ہوں گے، ایک درجہ ان کا بلند کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے بھائی جو ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جائے کہ وہ پیدل جو ہے وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں. یہ شیخ علامہ البانی جو ہے ان کی تعلیق ہے اس کے اوپر. تو یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے ادب المفرد کے اندر، اور اس کو علامہ البانی جو ہے وہ جو ہے حسن جو ہے وہ کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک صحابی تھے عمیر بن سعد، ان کو انہوں نے کوفہ کا والی بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد جب ان کو بلایا تو وہاں سے وہ پیدل ہی چل کر جو ہے وہ آگے. یہ روایت جو ہے جیسا کہ علامہ ذہبی نے کہا کہ اس کے انقطاع ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ تو ثابت ہے. اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے وضو کر کے پیدل چلتا ہے، ایک قدم چلنے سے نیکی ملتی ہے اور ایک قدم چلنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ گھر کے قریب کی مسجد میں پیدل چل کے جانے کے لیے ہے، فرض نماز کے لیے. حج کو پیدل چل کر جانے کے لیے نہیں ہے. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے تو اونٹوں پر سوار ہو کر یا اپنی اس زمانے میں جو بھی سواری تھی اوپر گئے، حتیٰ کہ جب مکہ پہنچ جاتے اور طواف کرنا ہوتا یا سعی کرنا ہوتا، کسی کو مشکل ہوتی تو وہاں بھی اونٹ پر بیٹھ کر طواف یا سعی کر لیا کرتے تھے. اتنی بھی گنجائش دین کے اندر ہے. اس بھائی کو اور ان کے اس طریقے کو صحیح سمجھنے والے کو 3 بنیادی اصول دین کے جان لینے چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین. اللہ کے دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے کہ اس طرح پیدل نکل کے آپ گھر کو جائیے، یہ تو اللہ کے دین میں ہے نہیں. آپ کر رہے ہیں، آپ کا عمل ہے اور غلط عمل ہے. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ولا تقتلوا انفسکم. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال لو، اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈال لو. اور اس ضمن میں جو تیسرا تبصرہ ہے جو کہ محمد کاظم حیدرآبادی صاحب ہیں کوئی،
انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے. اور وہ ایک تو حدیث جو ہے وہ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ دین کا حصہ نہیں، یہ بے وقوفی ہے اور یہ کسی نے نہیں کیا، یہ بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پیدل چل کر جو گھر کی قریب مسجد ہے اس کے اندر جانے کے اوپر ایک جو آپ قدم اٹھاتے ہیں اس کے اوپر ملتا ہے. یہ تو نہیں کہ حالانکہ وہ اس سے غافل ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ذی الحلیفہ جو کتنی دور ہے وہاں سے بھی جو ہے پیدل جو ہے وہ آتے تھے. اور بعض صحابہ جو ہیں وہ دور دور سے جو ہیں وہ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ حدیث جو ہے اس کو پیش کیا، حالانکہ وہ وہاں پر جو ہے فٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن کی 3 آیتیں جو کہ 100% جرنل آیات ہیں ان کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں، جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک جرنل آیت جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے. یہاں پر انہوں نے 3 آیتیں جو ہیں ان کو کوٹ کیا ہے. سب سے پہلی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ جرنل آیت ہے. اور بعض اوقات جو ہے ان لوگوں کے اوپر جو دین میں داخل ہوتے ہیں، دین سے نکلنا ہوتا ہے، دین سے داخل ہونے والے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے یہ آیت جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے، اس کو وہ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی جرنل ہے کہ اللہ پاک نے کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کر وہ کر سکتے ہیں اس لیے وہ نکلے ہیں. وہ یہ بھی جرنل آیت ہے. تیسری آیت ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانیں جو ہیں ان کو جو ہے ہلاک نہ کرو. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے جان کو ہلاک کرنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے. اسی طرح اگر آپ ہسٹری کے اندر چلے جائیں، پہلے دور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آج سے جو ہے جب لوگ بحری سفر کے اوپر جاتے تھے اور حج کا جو ہے وہ سفر کرتے تھے، تو اس حالت کے اندر اور اس ٹائم کے اندر جب بھی کوئی شخص نکلتا، اور آج بھی یہ دور ہے کہ اس وقت جو بھی کوئی شخص گھر سے جاتا تو وہ سب سے جو ہے قرضے اتار کر سب سے مل کر جاتا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ بھئی میں جب جا رہا ہوں تو اب یہ کوئی امید نہیں ہے کہ میں جو ہے واپس آ جاؤں. کہ لمبا سفر تھا اور کھٹن سفر تھا اور اس کے بعد جو ہے بہت ساری مشکلات تھی، تو وہ یہ سمجھ کر جاتا تھا کہ میں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ نہیں آؤں گا. تو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جب مشکلات اور یہ ہوں تو انسان جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے حج کے لیے جو جائے ہی نہ. تو یہ تینوں آیتیں جو انہوں نے کوٹ کی ہیں، یہ تینوں کی تینوں جو ہیں یہ جرنل آیات ہیں. اور میں جیسا کہ آپ کے سامنے جو کروں گا وہ خاص اسپیسیفک جو ہے نا، خاص طور پہ جو حج کے بارے میں جو ہے نا وہ آیت ہے. تو یہ محمد کاظم حیدرآبادی صاحب جو ہے میں نے کہا ان کو بھی جو ہے مینشن کر دیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک حدیث کوٹ کی ہے جو کہ بالکل اس کے اوپر نہیں آتی، اور 3 آیتیں جو ہیں قرآن کے کوٹ کی ہیں کہ جو کہ جرنل آیات ہیں جو حج کے اوپر جو ہے کسی طرح سے جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی. تو کھینچا تانی کر کے جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں بے وقوفی کا کام ہے، اس میں نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں گے کہ قرآن حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے.